امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد محض اتنا ہے کہ ہم اپنے رب سے کچھ باتیں کریں گے۔ رب جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے بس یار ختم ہو چکا ہے سب، یا ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہوتی، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے تو وہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر زندگی کو خوشگوار گزارنا ہے یا ہمیشہ خوش رہنا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ پرسکون رہنا ہے، تو اپنے رب پر توکل رکھیں، بالکل ایسے ہی جیسے اندھا کسی لاٹھی کا سہارا لے کے چلتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ راستے میں کتنے پتھر پڑے ہیں، راستے میں کتنی مشکلات آئیں گی، وہ جسٹ یہ جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک سہارا ہے، ایک لاٹھی ہے جو اس کو منزل تک پہنچا دے گی۔ آپ کو بھی اپنے رب پر اتنا ہی اعتبار رکھنا چاہیے کہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یوں تو کہنے کو انسان بہت گناہ گار ہے، آپ ہو یا میں ہوں، انسان کتنے ہی گناہ کرتا ہے۔ کیا ان گناہوں کا بدلہ ہمیں ہمارا رب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہو تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ گناہ محض یہ نہیں کہ آپ کسی کا قتل کر رہے ہیں، کوئی چوری چکاری کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، کسی کو اغوا کر رہے ہیں۔ گناہوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ گناہ ہوتے ہیں۔ انسان کتنی خطائیں کرتا ہے، ہر بار سچی توبہ کے لارے لگاتا ہے، خود کو تسلیاں دیتا ہے کہ بس اب کی بار میں ایسا نہیں کروں گا، وہ پھر سے بھٹک جاتا ہے، وہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ رب ہے جو ہمیشہ اس کو اس کے گناہوں کو پس پردہ ڈال دیتا ہے، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمارے عیبوں کو اپنے پردے میں رکھا ہوا ہے، ہم اپنے رب کے پردے میں۔ ہم جب گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کی سزا بھی ملنی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ رب تو بڑا رحیم ہے، وہ رب تو بڑا کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ پھر ہم کوئی اچھائی یا بھلائی سوچتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ پاک سب بہتری کریں گے، اللہ پاک جو کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ بے شک وہ بہتر سے بہترین کی طرف لاتا ہے، بے شک انسان کو مل جاتا ہے اچھے سے بہتر اور بہتر سے بہترین۔ جو ہمیں نوازا گیا ہو وہ بلا مقصد تو نہیں دیا گیا، ہمیں نوازا گیا ہے، وہ امانت ہے، ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی، چاہے وہ ہماری اپنی زندگی ہو یا ہم سے جڑے دوسرے لوگوں کی زندگی ہو۔ اور انسان تو وہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو کہا گیا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پیدا کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے لفظوں سے، ہم اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف دیں؟ ہرگز نہیں۔ کہ ہم دوسروں کی دل آزاری کریں، ان کو مشکل میں نہ آئیں، اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے ان کا جینا حرام کر دیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ دیکھیے، ایک پتھر ہو نا، پتھر، اس پہ بھی اگر قطرہ قطرہ کر کے پانی گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی موم ہو جاتا ہے، وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ تو کیا لوگوں کے دل نہیں پگھل سکتے؟ بالکل پگھل سکتے ہیں۔ ایک بار کوشش تو کر کے دیکھیں۔ ہم نے کبھی کوشش کی ہی نہیں ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ اچھا نہیں ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، یا اللہ آپ ہمیں یہ کیوں نہیں دے رہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ہر ٹائم شکوے کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اوروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں، ہم اوروں کو کس طرح سے دل آزاری کر رہے ہیں، ہمیں خود کو کتنا سیلف کنٹرول رکھنا ہے، ہمیں خود کو اپنے رب کی ذات پر کتنا توکل رکھنا ہے، ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمیں کتنا مثبت رہنا ہے۔
اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم غور و فکر میں لائیں تو زندگی آسان ہو جائے۔ بات شروع ہوئی تھی اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی، تو اے میرے رب، آپ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ کا کوئی نعم البدل نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی ہمسر نہیں، آپ ہیں، آپ واحد ہیں، آپ یکتا ہیں۔ آپ کی وحدانیت کو ہم دل و جاں سے تسلیم کرتے ہیں، اس کا قول و اقرار کرتے ہیں۔ آپ ہی ہیں جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، جنہوں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہ چاند، ستارہ، زمین، آسمان، پانی، مٹی، آگ، ہوا، سب آپ کی تخلیق ہے۔ انسان و جنات، حیوان، بشر، پرندے، چرندے، گھاس، درخت، پتے، خشکی، تری، سب آپ کی تخلیق ہے۔ انسان جب کسی گھڑی کو دیکھتا ہے نا تو اسے اس گھڑیال کو بنانے والے گھڑی ساز کا آئیڈیا آتا ہے کہ ہاں یقیناً اس کو کسی نے بنایا ہے۔ ایسے ہی اس پوری کائنات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں اس کا بھی کوئی خالق ہے، اور بے شک وہ خالق آپ ہیں۔ آپ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں انسان کو کتنا پیار کرتی ہے، وہ اپنے منہ کا نوالا اپنی اولاد کو دیتی ہے، اس کو ہر دکھ سے بچاتی ہے، ہر سکھ دیتی ہے، دھوپ سے بچا کے چھاؤں میں رکھتی ہے، خود ننگے پیر چلے گی لیکن بچوں کو جوتے دیتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی گلزار ہے، ہم زندگی گلزار ہے، ہم کو تم سے پیار ہے۔ ماہی کے کمرے کی لائٹس ہوتی